مولانا صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزانہ کی زندگی کیسی تھی؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کا حلقہ لگتا تھا، اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ کبھی دین کی بات ہوتی تھی، کبھی دنیا کی بات ہوتی تھی، کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اللہ، پھر آپ جب ایک نیزے کے برابر سورج ہو جاتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ مسجد سے نکلتے اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال پوچھتے، اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے اس گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی۔ وہاں پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی وفود آئے ہوتے تھے تو پھر آپ ان کے لیے تیار ہو کر مسجد جاتے اور ان وفود کے ساتھ ملاقات کرتے۔ حضرت حسن نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا دائم الفکرہ طویل الاحسان، لمبی سوچ اور لمبا غم۔ یہی سوال ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان ضحاکا بساما، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ جگہ کے بدلنے سے عمل بدل گیا۔ پھر مغرب کے بعد سب بیگمات کو وہاں بلاتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی۔ دن میں 3 مجلسیں ہوتی تھی، فجر کی مختصر، عصر کی تھوڑا ٹائم، مغرب کے بعد پھر سب اکٹھی اس گھر میں، وہاں جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ساری عشاء سے پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی، اب عشاء کی نماز پڑھا کے آ کے فوراً سو جاتے تھے۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے۔ مولانا صاحب کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی روزانہ کی زندگی کیسی تھی؟ ایک تو عبادات ہیں جو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے نبی کیسے زندگی گزارتے تھے، ایک عام جو معمولات ان کے ہوتے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کا حلقہ لگتا تھا۔ اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی تھی جی، جو اشراق تک چلتا تھا، صحیح۔ تو اس میں ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ اوہ ماشاء اللہ۔ کبھی دین کی بات ہوتی تھی، کبھی دنیا کی بات ہوتی تھی، اور ایک ملٹی پرپز قسم کا، کبھی ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اللہ، سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لطیفہ گو صحابی تھے۔ وہ اسی محفل میں کبھی جب لطیفے سناتے تو صحابہ ہنس ہنس کے گر پڑتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے سے گر جاتے تھے۔ اور کبھی آپ پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، یا آپ اکثر پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ میں دیکھا، ان کے ساتھ جو سفر ہوئے تو ہم فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ، جب تو پھر وہ پوچھتے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ بس ان میں دیکھی ہے بات۔ اور کبھی آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کوئی موضوع چھیڑ دیتے، آپ ان کے ساتھ اس موضوع میں شریک ہو جاتے تھے۔ اللہ، تو جابر فرماتے ہیں ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ کھانے کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم باغات کا ذکر کرتے تو باغات کی بات ہمارے ساتھ کرتے، ہم دین کی بات کرتے وہ دین کی بات ہمارے ساتھ کرتے۔ تو یہ اس طرح کی ایک بڑی ہلکی پھلکی محفل ہوتی تھی۔ یعنی اس میں وہ اپنی وضاحت کے لیے پوچھ رہا ہوں، جیسے ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اگر دینی حلقہ ہے تو صرف دین کی بات ہی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، میں اس سید رضی اللہ عنہ کے لطیفے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ، تو وہ ایک بہت اچھی مجلس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ جب ایک نیزے کے برابر سورج ہو جاتا تھا تو آپ 2 نفل پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے۔ اور نوافل
بس یہ 2 ہی آپ مسجد میں پڑھتے تھے، باقی سب گھر پڑھتے تھے۔ آپ کی تو آپ کے نوافل ہمارے لیے سنت ہیں، یہ سارے آپ گھر پڑھتے تھے، اللہ، صرف فرض مسجد میں پڑھاتے تھے آ کر، یا پھر جب اعتکاف ہوتا تھا تو پھر وہ تو وہاں ٹھہرنا ہی ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ مسجد سے نکلتے اور ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال پوچھتے، اور اس کے بعد آپ تشریف لاتے اس گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، وہاں پھر آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر اگر کوئی وفود آئے ہوتے تھے تو پھر آپ ان کے لیے تیار ہو کر مسجد جاتے اور ان وفود کے ساتھ ملاقات کرتے، یا کوئی اور محفل مجلس ہوتی تو آپ اس کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر جلدی فارغ ہو جاتے تھے تو پھر دوبارہ گھر آ جاتے تھے۔ جب بھی گھر سے نکلتے تھے مسواک فرماتے تھے، جب گھر داخل ہوتے تھے مسواک فرماتے تھے۔ مستقل آپ کی عادت تھی کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے مسواک وضو، اور گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے مسواک فرماتے تھے۔ وہ جو پیلو کا جو بہت ہی اعلیٰ مسواک ہوتا ہے، اب تو ملتا ہی نہیں۔ پھر آپ ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے تھے، پھر آپ جا کے بازار کا چکر لگاتے تھے اور سارے بازار کا معائنہ کرتے تھے۔ منڈی میں جاتے تھے، منڈی میں کیسے تجارت ہو رہی ہے اس کا معائنہ فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر گھر واپس آتے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ پھر ہر گھر والی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ فجر میں تو صرف سلام حال آگے، ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر سب کے پاس بیٹھتے اپنے باری والے گھر میں آتے تھے۔ تو پھر گھر کے کام کاج، جھاڑو دینا، برتن دھونا، اپنے کپڑے دھونا، آپ کی 9 بیویاں زندہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا اس کو خود سیتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے، فی محنت اہلہ۔ اور آپ حضرت حسن نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا دائم الفکرہ طویل الاحسان، لمبی سوچ اور لمبا غم۔ یہی سوال ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کان ضحاکن بسامن، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ جگہ کے بدلنے سے عمل بدل گیا۔ اللہ مسجد میں ہیں تو ایک ذمہ داری سر پر ہے، گھر میں آتے ہیں تو وہ ذمہ داری باہر، اور بیوی کے ساتھ ایز اے خامند ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، اور ایک ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں اور بس وہ آگے بیچاری ایسے بیٹھی ہوئی ہوں، ایسے نہیں، بے تکلفی ہے۔ حضرت عائشہ نے حلوہ پکایا، حریرہ جو ذرا پتلا ہوتا ہے، اوپر سے حضرت سودا آ گئیں، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو ان میں بڑی دوستی تھی، تو انہوں نے کہا سودا یہ میں نے حلوہ بنایا، کھاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ کہا کھا لو ورنہ تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ انہوں نے کہا مجھے طلب نہیں، تو انہوں نے لپ بھری اور منہ پہ مل دیا۔
اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ آپ نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا سودا چل آ اس کے منہ پہ مل، اللہ حضرت سودا نے اٹھا کر ان کے منہ پہ مل دیا۔ اللہ اکبر، ہائے یہ آپ کی گھر کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کے بعد سب بیگمات کو وہاں بلاتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ دن میں 3 مجلسیں ہوتی تھی، فجر کی مختصر، عصر کی تھوڑا ٹائم، مغرب کے بعد پھر سب کٹھی اس گھر میں، وہاں جتنی دیر وہ بیٹھیں اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ ساری عشاء سے پہلے اٹھ کے چلی جاتی تھی، اب عشاء کی نماز پڑھا کے آ کے فوراً سو جاتے تھے۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، یہاں سارا کام ہی الٹا ہوا پڑا ہے۔ اللہ وہ گورے ہم سے زیادہ سیانے نکلے کہ وہ رات کو کوئی ان کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی ہماری حکمران ہوں، ہمارے ادارے ہوں، ہمارے مولوی ہوں، رات کی آپ نے کہا لا ثمرۃ بعد العشاء، اور پھر آپ آخری 3 پہر جب رہتے آپ اٹھ جاتے تھے، اور تہجد کا وضو آپ خود فرماتے تھے، مسواک فرماتے، جس گھر میں ہوتے وہاں آپ نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی تفصیل تو معلوم ہے کہ وہ آگے لیٹی ہوتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے میں جاتے تو جگہ تنگ تھی تو آپ ایسے رانوں پہ ہاتھ مارتے، وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے وہ پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی، انہیں نہیں کہتے تھے اٹھ کے تہجد پڑھو، اور اپنے نفلوں سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو پھر یوں کونی کی ٹیک لگا کے ایسے لیٹ جاتے تھے ایسے، تو حضرت عائشہ بھی اٹھ جاتی تھی۔ پھر فجر کی اذان تک دونوں ایز اے خامند اور بیوی آپس میں ان کی پیار و محبت کی بات ہوتی تھی، یہ نہیں جو کہتے ہیں بھائی گھر میں بھی مشورے کرو کہ دین مٹ رہا ہے، دین کیسے زندہ کرے، گھر کو بھی مسجد بنا دو، کیا بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ مسجد کا دین اور ہے، گھر کا دین اور ہے۔ میرے نبی نے کبھی گھر میں ایک دفعہ نہیں کہا عائشہ دین مٹ رہا ہے میں کیا کروں، جو سب سے زیادہ دین کے اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب کہیں آہیں بھرتے بھرتے آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں، لیکن گھر میں آپ نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں ہے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اور حبشہ والوں کا، سوڈانیوں کا وفد آیا، وہ مسجد میں اس سے اپنے خنجروں سے کھیل رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا کہ آؤ تجھے تماشا دکھاؤں، کوئی کر سکتا ہے یہ؟ اللہ اکبر، تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، یہاں ٹھوڑی رکھ لی اور تماشا دیکھتی رہیں۔ جب حضرت عائشہ نے کہا بس، پھر آپ پیچھے ہٹے۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ والوں کا وفد آیا، اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے، پہلے اللہ کے نبی نے خود کہا، اب حضرت عائشہ نے کہا میں نے دیکھنا ہے۔ ان کا زیادہ کوئی دلچسپ تھا تو اتنی دیر دیکھتی رہیں، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بس نہ کریں، میں نے کہا نہیں ابھی میرا جی نہیں بھرا، تو آپ ایک پاؤں کو فری کرتے دوسرے پہ ٹیک لگاتے، پھر اس کو فری کرتے اور پہلے پہ ٹیک لگاتے، اتنی دیر میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ بس، تو پھر آپ کی سہیلیاں آتی تھیں، وہ کھیلتی تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، تو آپ ان کا کھیل دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آئے تو وہ ساری سہیلیاں مل کے گا رہی تھیں اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، تو ابوبکر صدیق ناراض ہوئے، دیکھتی نہیں ہو اللہ کے نبی لیٹ آرام کر رہے ہیں، تم لوگ
تم گاری ہو کہ ابو بکر کچھ نہ کہو، کھیلنے دو، یہ ہماری عید کا دن ہے، کچھ ایسے الفاظ تھے۔ آپ کی زندگی کو بیان نہیں کیا گیا، بڑا ظلم کیا، صرف عبادات 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 عبادات۔ آپ اپنی جوتی سی رہے تھے، گرمی کے دن تھے، حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، ٹھیک، آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، تو کہیں سے شعاع پڑی ہوگی سورج کی، تو اس سے وہ ریفلیکٹ ہو کر 7 رنگ ہوتے ہیں، جی روشنی کے 7 رنگ، یہ میرا قیاس ہے۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ کی نظر پڑی نا آپ کے ماتھے پر، تو وہ موتیوں کی طرح وہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، تو ان کا چرخہ رک گیا، تو وہ ایسے ہاتھ میں، وہ ایک ہاتھ میں وہ پونیاں، ہم اس کو پنجابی میں کہتے تھے، وہ روئی، اور ایک چرخے کے دستے پر ایسے، تو تھوڑی دیر اللہ کے نبی متوجہ نہیں ہوئے، پھر آپ کو محسوس ہوا کہ چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ ایسے، آپ نے کہا خیریت عائشہ؟ کہ اذا رأیت الی اسرت وجہہ برقت کبرق العارض المتہلل، جب میں اس کے ماتھے کو تشبیہ تخت سے، جب میں اس کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہیں۔ تو آپ نے کہا عائشہ آج تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ اللہ، یہ میرے نبی کی زندگی تھی، سبحان اللہ، یہ نہیں تھی کہ اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھتے تھے۔ وہ ایک عامل کا کالی پوٹلی والا عمل، کالی پوٹلی والا عمل، مسور کی دال کا عمل، وہ خدا تو نو ہدایت دے، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ، کیا جواب دیں گے؟ بئس العبد عبد یطلب الدنیا بالدین، بدترین انسان ہے جو دین کے نام پہ دنیا کمائے، بدترین انسان۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ جو میرے اوپر خوف ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے، کیونکہ اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اچانک سے یاد آ گیا۔ اور یہ واقعہ ہے بیٹا 1974، ہمارا سبق ہو رہا تھا حیات الصحابہ کا، سردیوں کا زمانہ تھا، اور لڑکوں کی نگرانی کے لیے مطبخ کے اندر ایک سبق ہوتا تھا کہ لڑکے مہمانوں کے لیے روٹیاں بناتے تھے، تو مطبخ والوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے قابو نہیں آتے آپ کے شاگرد، تو پھر 2 گھنٹے سبق ہوتا تھا، ایک استاد روزانہ وہاں بیٹھتا تھا۔ تو اس دن شدید سردی تھی اور مجھے نظرہ لگا ہوا تھا، اور میں نے کھدر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور شرڑ شرڑ میرا ہو رہا تھا، اور نیچے ٹھنڈا فرش تھا، پانی بہتا تھا اس پر، قریبی آٹا گوندنے وقت کی جگہ تھی، تو اس کا سیم وہاں تک تھا، اور اوپر چٹائی تھی پھٹی ہوئی، اور ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کو بھی شدید نزلہ تھا، تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس کی پلر کی، تو ہم سردی سے ایسے بھیڑ کی طرح سکڑے ہوئے تھے، چونکہ برآمدے میں سبق ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، تو کبھی کبھی مولانا ترغیب دیتے تھے، تو سبق میں کوئی بات آئی اور انہوں نے ترغیب دی، اس میں ایک جملہ بولا، رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں،
میرے اب بھی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ پتہ نہیں باقی لڑکوں کا کیا تاثر تھا، میرا رد عمل تھا. میں نے کہا اس میں بیچنے والی چیز کیا ہے؟ تو مجھے اپنا تو پتہ ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، کہ میرے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا. ویچن والی شے کیڑی؟ برے حال تے بانکے دیاڑے جو پنجابی میں کہتے ہیں، اس میں کون سی چیز ہے بیچنے والی؟ تو چند سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں بیچ سکتا ہوں، میں کیش کر سکتا. وہ میرے ساتھ اللہ نے وہ کر کے دکھایا کہ تو کہتا تھا کہ کیا چیز ہے بیچنے والی، تو بیچ، اب بک سکتا ہے تیرا سودا. یہ میں اللہ سے بہت رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ دین بیچنے والوں میں نہ مجھے اٹھا دینا. اللہ نے مجھے نیک نامی دی، بہت بڑی دولت ہے، شہرت دی، اچھی شہرت، بہت بڑی دولت، لیکن اس کے اندر بہت بڑا امتحان ہے بیٹا، بہت بڑا امتحان. تو میرے نبی کے بہت خوبصورت، کبھی کسی مولوی نے کہا ہے آؤ بیگم دوڑ لگائیں، کیسے بتاؤں اپنے نبی کو؟ میرے اللہ، جہاد کا سفر ہے اور آپ سب کو آگے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ عائشہ نے نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. حضرت عائشہ آگے بڑھ گئیں، کچھ سال گزرے، پھر دوبارہ چلو بھائی آگے، سب غائب ہو گئے، عائشہ دوڑ لگائیں. کیا وہ کہتی ہیں یوم دن تبدن، تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کا نبی آگے بڑھ گئے تو کہنے لگے حاضہ بتل کا، اب آج تو اور میں برابر ہو گئی. کیا زندگی ہے! یہاں جتنا کوئی دیندار ہوتا ہے اتنا ہی وہ بد دماغ بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جہاد کا سفر اور لشکر تیاری کا بگل بج گیا. حضرت عائشہ اپنے اونٹ پر بیٹھیں، وہ جو پالکی ہوتی ہے، گردن میں دیکھا تو ہار غائب تھا. ہار لائن تھی مانگ کے بہن سے، حضرت اسما سے، تو شور مچا دیا، میرا تو ہار گم ہو گیا. این سفر تیار ہے. عصر کے بعد آپ نے کہا بھی ہار ڈھونڈو. اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، عائشہ جہاد کا سفر ہے، معمولی سا ہار ہے، ہم اس کے لیے ہم سفر روک دیں. آپ نے کہا چلو بھائی سب ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے لگ گئے. مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب عشاء کٹھی پڑی. اب سفر مشکل ہو گیا، رات ہو گئی، رات ٹھہر گیا. فجر کا وقت ہو تو پانی غائب، پانی کوئی نہیں. تو سارے حضرت ابوبکر صدیق کو تانے دینے لگے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب ہماری نماز خراب ہوگی، پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ابوبکر غصے میں گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سوئے ہوئے تھے. تو اسے اب بول تو سکتے نہیں تھے کہ سوئے ہوئے تھے. یہاں زور سے انگلی ماری، وہ کہہ لیا میں ایسے ہو گئی تھا کہ میری باڈی میں حرکت نہ ہو. تو انہیں پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا. تو باپ تھے، اپنا غصہ نکال کے باہر نکل آئے. تھوڑی دیر میں لے کے نبی کی آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ بڑے پریشان ہیں. اب کیا ہوا؟ اب پانی کوئی نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بات ہو رہی تھی، جبریل آ گئے.
وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پہلی دفعہ آیت تیمم اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام کبھی تیمم نہیں آیا، آج آیا تیمم. اور کیا عجیب بات ہے کہ مٹی منہ پہ ملو اور پاک ہو جاؤ. اوئے ہیں؟ ہوئے 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 ہوئے، سبحان اللہ. یوں کر کے ایسے کیا اور یوں کر کے ایسے کیا، چل بھائی پاک. حضرت عمار بن یاسر کو سفر میں احتلام ہو گیا. وہ کہنے لگے وضو کے لیے تو یہ ہوتا ہے، تب مجھے تو احتلام ہوا ہے، میں تیمم کیسے کروں؟ انہوں سارے کپڑے لا دیتے کلے آن اور آ رہے تھے، کدی این تے کدی این تے کدی این تے کدی این. مدینے واپس آئے، یا رسول اللہ مجھے نہانے کے فرض غسل تھا، پھر میں نے تو یہ کیا. آپ مسکرائے، کہا عمار یکفی کا ضربتان، یہاں بھی 2 ہی ضربیں کافی تھیں، ایک یوں کر لیتا ایک یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا. اللہ اکبر. اب جو صحابہ نے ابو بکر کی تعریف شروع کی، واہ ابو بکر واہ، یہ پہلی برکت نہیں ہے جو تمہارے گھر سے ملی ہے، پہلے بھی بے شمار برکتیں تیرے گھر کی ہمیں ملی. فجر کی نماز کے بعد چاندنا ہو گیا. حضرت عائشہ نے کہا چلیں ہار چھوڑیں چلتے ہیں. پھر آپ نے کہا چلو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے اس کے پڑا ہوا تھا، وہ باہر انہوں نے ڈھونڈی رکھا، وہ نیچے چلا گیا تھا. جہاد کا سفر روک دیا. پڑھو، میں کیا کروں، مولوی نہیں جانتے سیرت کیا ہے تو میں اوروں کے پہ کیا رہوں. اکابر میں پھنسے ہوئے ہیں. اکابر میں کہتا ہوں سب سے بڑے اکابر میں جاؤ جو میرا نبی ہے، جس سے یہ سارے اکابر وجود میں آئے، اس کی زندگی دیکھو، اسے فالو کرو. قابل اتباع صرف میرا نبی ہے، قابل احترام ہر اللہ والا ہے، سبحان، بلکہ ہر عام سام مسلمان ہے. سبحان. احترام سب کا ہے، اتباع صرف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان. اتباع میرے نبی کا ہے، احترام سب کا ہے. لیکن اللہ، کیا کروں. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میں تو کتنے سال ہو گئے اللہ کے نبی کی سیرت کو بولتے ہوئے.